الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں جس موضوع پر چند منٹ لفظ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سیرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. امیر المؤمنین خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کرام میں سب سے اعلیٰ و افضل تھے. سفر ہو یا حج، ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، دنیا میں بھی حق میں رفاقت ادا کرنے والے اور آخرت میں بھی رفاقت کی سعادت سے پہریدار ہونے والے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، تم میرے غار حوض کے بھی ساتھی ہو اور حوض کوثر کے بھی. ایک دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کے ہم پر احسانات تھے ہم نے ہر ایک کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابوبکر رضی اللہ عنہ کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی پورا ادا فرمائے گا. ابوبکر کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا. اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا. اب یہ سنت تو نہیں ہے کیونکہ میں اللہ کا خلیل ہوں، مگر میرے اور ابوبکر کے درمیان اسلامی اخوت و محبت بہرحال موجود ہے. مکی زندگی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو کس طرح ستایا گیا وہ کس مسلمان کو معلوم نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ہر طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے. مکہ میں رہنا دو بھر کر دیا گیا. ہر طرح سے اسلام سے کرنے کی کوشش کی گئی. کفار مکہ کو سب سے زیادہ دشمنی اور عداوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تھی. جب موقع پاتے کوئی نہ کوئی مستقل کر بیٹھتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نار کا ایدا سے بچایا اور اس کوشش میں خود بھی بار بار کفار کے ہاتھوں مسائل برداشت کرتے رہے. ایک مرتبہ کفار مکہ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ ہمارے معمولوں کی مذمت کرتے ہیں. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے. سب نے آپ کو گھیر لیا اور آپ کے گلے میں چادر لپیٹ کر کھینچنا شروع کر دیا. کسی نے جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خبر دی. حضرت صاحبہ کا اپنے ساتھی کو بچائے. وہ بے توانہ ہو کے پہنچے اور کہنے لگے